Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget to subscribe my channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں رمضان المبارک کی مبارک باد دینے پر گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ لکھا گیا ہو یا یہ کہا گیا ہو کہ رمضان کی مبارک باد دینے والوں پر گناہوں کے معافی کا ذکر کیا گیا ہو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ آج کل سوشل میڈیا خاص کر واٹس ایپ وغیرہ پر ایک مضمون گردش کر رہا ہے، یعنی گھوم رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، جسے حدیث کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس نے رمضان کی دوسروں کو پہلے سے خوشخبری دی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا واقعی یہ حدیث شریف میں ہے؟ جو لوگ یہ مضمون بھیج رہے ہیں وہ دوسروں تک بھیجنے کی ترغیب دیتے ہیں، شریعت کا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس طریقے سوال بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کا آسان سے جواب یہ ہے کہ جس نے رمضان کی بشارت دی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح بھی حدیث نہیں ہے، کتب حدیث کے اندر کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں اس مضمون پر مشتمل وجود نہیں رکھتی۔ یہ خالص افتراء ہے، یعنی جھوٹ گڑھا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی حدیث پاک میں سخت ترین وعید وارد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس مفہوم کی متعدد صحیح روایات حدیث کے مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے نقل روایات میں حد درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محض افتراء ہے، اس لیے اسے پھیلانا، دوسروں کو بھیجنا اور کسی بھی ذریعے سے، غور سے سنیں، اور کسی بھی ذریعے سے عام کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے ہر ساتھی کہ بھیجا جا رہا ہے کہ یہ فلاں تک پہنچا دو، فلاں لوگوں کو بھیج دو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، جس نے نہیں بھیجا اس کو یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں غلط، بے بنیاد ہے۔ اگر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو، اس بات کو نقل کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس لیے کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے احادیث کی کتابوں کے اندر کہ رمضان کی مبارک باد دینے والوں پر، جو رمضان کی مبارک باد سب سے پہلے دیا لوگوں کو بھیجے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میں اب تمام احباب سے ادباً ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، ہر کسی کو اس چیز سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حدیث اللہ کے نبی کی، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، یعنی یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جان بوجھ کر جھوٹ بات، جبکہ وہ حدیث کے اندر نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہو، لیکن وہ بندہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا ہے اس بات کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی جو ہے ان تمام لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔